اچھا میم یہ بتائیے گا، آپ نے پیغام دیا تھا خان صاحب کا کہ خان صاحب بہت جلد کال دیں گے، یہ موسم انتہائی سازگار سمجھا جاتا ہے۔ نے جو کہا تھا اور ہم نے ان سے وضاحت پوچھنا بھول گئے، کیونکہ نکلتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، پھر میں بھول گئی، کسی نے کہا پوچھ کے تو آئیں، ہم بھول گئے تھے۔ عمران خان نے کہا تھا جا کے لوگوں کو بھی اور میری پارٹی کو بھی میسج دینا ہے، تیاری پکڑے۔ اب اس کے آگے میں نے نہیں تیاری نظر نہیں آ رہی، موسم تو نہیں تیاری پکڑے، مجھے نہیں پتا کہ کس چیز کی، میں پوچھنا بھول گئی ہوں۔ جب انہوں نے بتانا ہوگا، اب دو ہی تاریخیں رہ گئی ہیں، شاید بتا دیں، ان کے بھی لوگ بھی جا رہے ہیں نا، پی ٹی آئی کے لائرز بھی جا رہے ہیں، شاید ان کو بتا دیں کیا تیاری کریں۔ آج جو سب سے بڑی چیز عمران خان نے کی ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں بے گناہ ہوں، اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا، کیونکہ بے گناہ انسان ہی سامنا کرتا ہے نا، جو گناہ گار ہوتا ہے وہ ڈیل کر کے نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا سامنا کروں گا، اور 300 کیس سامنے نظر آ رہے تھے پہاڑ کی طرح، اور ہم بھی سوچیں کہ 300 کیس کیسے کریں گے۔ یہاں پہ ہم کوئی 400 دن آئے ہیں، پچھلے 2 سالوں میں 400 دن ہم بھی یہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہیئرنگ ہوئی ہیں، لیکن اڈیالہ جیل میں ہم نے ہیئرنگ سنی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جب ان کیسز، انہوں نے اتنے کمزور کیسز تھے اور اتنے احمقانہ کیسز تھے، ان کا خیال تھا جب ہم کیس کریں گے تو عمران خان ان کا سامنا کیے بغیر یہاں ڈیل کر کے ملک سے نکل جائیں گے۔ جب عمران خان ڈٹ گیا، انہوں نے کہا میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، تو ان کیسز کی اصلیت آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے نظر آنا شروع ہوئی۔ ہمارے لائرز نے بڑا زبردست کیسز کا مقابلہ کیا، انہوں نے کئی کیس، جب ہائی کورٹ میں آتے تھے یہ اپنے پروسیکیوشن روز بروز اپنے لائرز بدل رہی ہوتی تھی، اور 2 دفعہ سائفر میں تو لائر ہی چھوڑ کے چلا گیا شرمندگی میں، لائر چلا گیا واپس ہی نہیں آئے۔ یہاں تو جج بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن اچھا ایک سیکنڈ اب ہمیں بھی میڈم کی وجہ سے پھر ہمیں بھی نا پولیس والے کہتے ہیں بھیا نہیں، میری بات سنو۔ اس کا پھر ہوا یہ ہے کہ اب آخری کیس، جو یہ آخری کیس ہے، ایک القادر تھا، ایک سائفر تھا، عدت، اور اب یہ جو توشہ خانہ ٹور لگا ہوا ہے، یہ والا جو کیس ہے اس کی 2 ہیئرنگز رہ گئی ہیں، اور ہم نے کیونکہ یہ سارے کیسز دیکھے ہیں چلتے ہوئے، یہ جو فائل ہے نا جو تیار ہوئی ہے کیسز کی، جو ریکارڈ تیار ہوا ہے، یہ کبھی نہیں چھیڑ سکتے، یہ کیس مکمل تیار ہے، اور عمران خان کی بے گناہی تو ہر کیس میں بہت پہلے ثابت ہو گئی ہے، اتنے کمزور کیس سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیس کا قتل ہو گیا اور بے گناہ ثابت ہو گئے، اور وہ ریکارڈ پہ چلا گیا۔ اب اس کے باوجود اگر یہ سزا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی 9 مئی کے لیے شروع کر دیا، جی ایچ کیو میں بھی آ جائیں، تو پتہ نہیں کہاں کا 9 مئی کو عمران خان قید میں تھے، اور جو کنسپیریسی کا چارج ہے وہ تو اتنا بڑا جوک بنا ہوا ہے کہ وہ میز کے نیچے 2 بندے چھپے ہوئے تھے، ان کے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے، تو میں عمران کے خان کہتے ہیں وہ بھی چلاؤ، اور کیونکہ اس کے بعد جب ہم کھڑے ہو کے باہر، ہم کیا پورا پاکستان مانگے گا انشاءاللہ، یاد رکھیں یہ کریں نا 9 مئی کا شروع، اور اس کے بعد دیکھ لیں ہم سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے مانگیں گے CCTV فوٹیج، لائیں ایویڈنس، میزوں کے نیچے 2 بندے چھپا کر آپ کا خیال ہے لوگوں کو 10-10 سال قید دیں گے؟ میرے اوپر 30 کیس ہیں، میرے پہ اکسانے کا کیس ہے 26 نومبر کا، تو آپ کا خیال ہے یہ مذاق چلے گا؟ آپ ذرا دنیا کے اندر ہم یہ سارا ڈیٹا جائے نا، 30,000 بندہ، کتنے FIR میں ہیں؟ 20,000 ہیں، FIRوں میں 20-25,000 ہیں۔ یہاں سالگرہ منا رہی تھی خواتین رات کو 4 اکتوبر کو کی رات کو، تو ان کو کس چیز پہ اریسٹ ہوئے؟ جی ان کے لیے کیا مشکل ہے 26 نومبر میں ڈال دو، یہ یہاں قانون ختم ہو چکا ہے، جہاں مرضی ڈال دیں، جہاں مرضی ڈال، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہاں پہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ اب اپوزیشن لیڈر محمود اجزئی صاحب کو بنا دیا گیا ہے، ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا تحریک میں، کوئی مومنٹم پکڑے گی؟ میری بات سنیں، اتنے PTI کے لوگ کھڑے ہیں آج ماشاءاللہ، آپ کے پاس اتنے لوگ آئے، میں پوچھیں نا ان سے ساروں کو، اور جتنی ہمت کر کے یہ سارے جمع ہو کر کوآرڈینیٹ کر کے یہاں پہنچتے ہیں، ہمیں تو بہت حوصلہ ملتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں اور یہ سیشن لگتا ہے۔ دیکھیں اصلی حقیقی تو نمائندے یہ ہیں، اور کئی جو سٹولن مینڈیٹ والے بھی ہیں، اصلی حقیقی نمائندگی تو یہاں کروڑوں لوگوں کے نمائندے ہیں یہاں پہ، اور جو آئے ہیں، اور ابھی
मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो जो स्पीकर साहब थे कि आप जाके अपनी असेंबली में इसके ऊपर ज़रूर इस पे बहुत इसके ऊपर कोई करारदाद पास करें कि आप इतने करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कैसे एक SHO आकर आपका माइक ले सकता है। स्पीकर छीन लिया। और आप यहाँ पे एक प्राइवेट जगह पे खड़े हैं, प्राइवेट लोकेशन है, कैसे एक SHO आकर आप लोगों की आप करोड़ों लोगों की नुमाइंदे जो हैं उनसे बदतमीज़ी करें या आप लोगों का माइक लेकर तोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? ये तो इलीगल है, गैर कानूनी और गैर आईनी चीज़ है। आप इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाकर नेक्स्ट सेशन में अच्छा आप ये इलीगल काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो बाकी लीगल कहाँ पे हो रहा है? मेरा मतलब है मैं तो उसी चीज़ की बात कर सकती हूँ कि जो देखें जो नुमाइंदे हैं ना नेशनल असेंबली का, आपको पता है कि मैंने जो है उसका प्रोटोकॉल इनकी ब्लू बुक में एक लेफ्टिनेंट जनरल का है। तो ये आप लोगों के नुमाइंदों को ऐसे क्यों बदतमीज़ी करते हैं उनके साथ? और एक सरकारी अफसर जिसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, वो बल्कि मुल्क की खिदमत करने आया है, वो कोई इलेक्ट तो नहीं होकर आया। जो लोग जो अवाम जिसको भेजती है उसका जो रुतबा होता है ना वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि उसके पीछे 1.5 लाख लोगों की नहीं 1 लाख लोग तो वोटर होता है, जो उनके घर के लोग होते हैं, मिला लें घर सारे लोग 5-6 लाख के एक नुमाइंदे के पीछे 5-5, 6-6 लाख लोग खड़े हैं। घोड़े तीर तलवारें फौज भी तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी है। कौन बताएगा पाकिस्तान, कौन बताएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। मोइन कुरैशी साहब, एक सेकंड उधर चाय पीजिए, 4 बजे हमारे आप बदमाश हो। क्यों वजह